لائق عزت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارکہ بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ آج 18 رمضان المبارک ہے۔ تاریخ کے اندر ایک رمضان ایسا بھی گزرا ہے کہ جس کی 17 تاریخ کو حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہوا ہے، یعنی غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ وہ فقط 313 ہو کر ہزاروں پر غالب آئے ہیں اور کافروں کو جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ تاریخ کا ایک حسین باب ہے۔ وہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ شہادت تھا، جذبہ عشق مصطفیٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے آسمان سے فرشتے نازل فرما کر رب ذوالجلال نے ان کی مدد فرمائی۔ ان صحابہ کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، جذبہ شوق شہادت تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے اور فقط 313 ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزاروں پر فتح عطا فرمائی۔ آج تقریباً 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطین کے اندر نہتے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہماری تاریخ تو یہ تھی کہ ہم 313 ہو کر ہزاروں پر غالب آ جاتے تھے، لیکن آج جو ہے مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے جذبہ شوق شہادت نکل گیا، جذبہ عشق رسول نکل گیا، اور کفار جو ہے وہ مختلف مقامات پر کبھی غزہ کے اندر دیکھا جائے، کبھی کشمیر کے اندر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، آج کے دن اسی غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر کے اندر حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ آگے فرمایا تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرات ذی وقار، ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہوا، غزوہ بدر منعقد ہوا کہ جس نے کفار کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید کا پرچم بلند کیا تو کفار آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو کفار نے ایک میٹنگ بلائی، اس میٹنگ کے اندر کہا
کہ مسلمان ابھی نئے نئے مدینہ کے اندر گئے ہیں، ان کے قدم ابھی وہاں پر جمے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کے قدم مدینہ کے اندر جم جائیں اور اس کے بعد وہ ایک لشکر لے کر ہمارے اوپر حملہ کرے، ہم اس سے پہلے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ ایک میٹنگ بلائی ابو جہل نے، تقریباً 1000 بندوں پر مشتمل ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا، جس کے اندر کثیر تعداد کے اندر آپ کو نوجوان کا ذکر ملتا ہے، نوجوان شامل تھے۔ لشکر کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کھانے پینے کا وافر مقدار کے اندر سامان تھا، اسلحہ تھا، تلواریں تھی، نیزے تھے، بالے تھے، یہاں تک کہ گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھی کہ جو گانا بجا کر ان نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرے۔ اتنا عظیم الشان لشکر تیار کیا کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لشکر ہے، وافر مقدار کے اندر کھانا بھی موجود ہے، وافر مقدار کے اندر آلات حرب و ضرب بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اور ادھر مسلمان تھے کہ جو فقط گنتی کے چند مسلمان تھے اور آلات حرب و ضرب بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ ادھر جب پتہ چلا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوا ہے اور اپنے دل کے اندر یہ عزم رکھے ہوئے ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تو ادھر امام الانبیاء کو جب پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل لشکر لے کر جنگ کے لیے آ رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، فرمایا کہ اے صحابہ، ابو جہل لشکر لے کر جنگ کے لیے آ رہا ہے، بتاؤ اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، سب کچھ آپ کی خاطر ہے، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کوئی انصار صحابہ میں سے، یہ تو ابو بکر و عمر یہ حضور کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے نا، مہاجرین میں سے تھے، تو حضور کی یہ خواہش تھی کہ انصار میں سے کوئی صحابی رسول کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ تو پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے، یا رسول اللہ، ہم آپ سے قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ کہا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، تو بنی اسرائیل نے آگے سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ وہ قوم جو منہ و سلوہ کھانے والی تھی، آسمان سے ان کے لیے جو ہے وہ دسترخوان نازل ہوتا، طرح طرح کے کھانے نازل ہوتے، انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کی عظمتوں پر، حضرت مقداد بن اسود نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جہاد کرے، یا رسول اللہ ہم جہاد کریں گے، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے آگے پیچھے، یا رسول اللہ ہم آپ سے آگے بڑھ کر دشمنوں سے جہاد کریں گے۔ حضرت ذیوقار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے نا، یہ تقریر کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں دشمنوں سے لڑیں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ کی یہ تقریر سن کر میرے آقا علیہ السلام مسکرا اٹھے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ چمک گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمیں قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق بنا کر بھیجا ہے، حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں چھلانگیں لگانے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت کود پڑیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو پیچھے رہنے والا ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے۔ ابو بکر و عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہماری جان
سب کچھ آپ کی خاطر حاضر ہے۔ حضرت مقداد بن اسود نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں پہلے ہم دشمن سے لڑیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں سمندر پر لے کر جائیں گے اور حکم دیں گے سمندر کے اندر کود جاؤ، چھلانگے لگا دو، یا رسول اللہ ہم سمندر کے اندر کود جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے پیچھے ہٹنے والا ہوگا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے، با وفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے، غیرت والی ماؤں کا نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ صحابہ کرام کے جذبات کا شاعر نے ایک شعر کے اندر جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے، با وفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے، غیرت والی ماؤں کا نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے نسبت، بحمد اللہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت۔ ہمارا سر ہے حاضر خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر جان مال اولاد سے پیارا۔ تو صحابہ کرام کے یہ جذبات تھے، یا رسول اللہ ہم ہر حوالے سے حاضر ہیں۔ حضرات ذی وقار پھر میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد پھر حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کی جائے، کہ جس نے جو تیاری کرنی ہے، جس نے گھر کے اندر جا کر بتانا ہے، اور جس نے سامان سفر لے کر آنا ہے وہ لے کر آ جائے، اب جنگ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اتنے میں دو بچے حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں، حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کدھر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے جہاد کی اجازت مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، ابھی تم جہاد پر نہیں جا سکتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہماری والدہ گھر کے اندر ہے، انہوں نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج حضور نے جہاد کا حکم دیا ہے، اگر تمہارا والد زندہ ہوتا تو میں آج اس کو حضور کے ساتھ جہاد پر بھیجتی، اگر تمہارا بھائی زندہ ہوتا تو میں آج اس کو حضور کے ساتھ جہاد پر بھیجتی۔ بیٹا اگر تم مجھ سے راضی رہنا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر حضور کے ساتھ میدان جنگ میں جہاد کرو، اور شہادت اگر تمہارا مقدر بن گئی تو پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں گی۔ حضرات ذی وقار ان نے یہ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ماں نے کہا ہے تو پھر ایسا کرو، بڑے کو اجازت ہے چھوٹے کو اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے کو فرمایا کہ جاؤ تم جا کر والدہ کی خدمت کرو، والدہ کی خدمت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ تم کو جہاد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات ذی وقار اب ادھر والدہ نے فرمایا تھا کہ میں تم سے اس وقت راضی ہوں گی کہ جب تم میدان جہاد کے اندر خوب جواں مردی کے ساتھ جو ہے وہ لڑو گے، جہاد کرو گے، یہاں تک کہ شہید ہو جاؤ گے۔ تو پھر اب چھوٹے نے دیکھا کہ بڑے کو تو اجازت مل گئی ہے، مجھے اجازت نہیں ملی۔ دیکھیے کس قدر پہلے شوق تھا، وہ کتنی عظمت والی مائیں تھی کہ جو اپنے بچوں کو جہاد کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اب جب چھوٹے نے دیکھا کہ بڑے کو تو اجازت مل گئی ہے، مجھے اجازت نہیں ملی، تو وہ فوراً حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے بڑے کو اجازت دی ہے، حالانکہ میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میرے اندر زیادہ طاقت ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کشتی کروا لیجئے۔ حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ السلام ان کا یہ جذبہ دیکھ کر آپ مسکرا اٹھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب کشتی کرنے کے لیے وہ دونوں تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ اور معوذ دیکھیے کتنی عظمتوں والی وہ کشتی ہوگی کہ جس کا فیصلہ حضور نے کرنا ہے، جس کو دیکھنے والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، جن کے اندر ابو بکر بھی موجود ہے، جن کے اندر عمر بھی موجود ہے، امیر حمزہ بھی موجود ہے، حضرت مولا علی بھی موجود ہے۔ حضرات ذی وقار اب کشتی ہوتی ہے، چھوٹا بھائی بڑے کو کہتا ہے کہ بھائی تجھے تو ویسے ہی اجازت مل گئی ہے نا کہ تو نے تو جہاد پر جانا ہی جانا ہے، اب ذرا ایسا کر مجھے بھی اجازت لے کر دے، اب کشتی لڑنے لگے ہیں، ذرا جلدی سے گر جانا تاکہ میں جیت جاؤں اور میرے آقا علیہ السلام مجھے بھی اجازت عطا فرما دے۔
اس قدر جذبہ شہادت تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کا یہ جذبہ شہادت دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام نے دونوں کو اجازت عطا فرمائی۔ دونوں جو ہے وہ جہاد پر جانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے دونوں کو اجازت عطا فرما دی۔ اب دونوں جہاد پر جانے کے لیے تیار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تو ہمارے پاس جتنا اسلحہ ہے لے آؤ۔ جب اسلحہ جمع ہوا تو فقط 8 تلواریں تھیں، وہ بھی زنگ آلود تھی، استعمال نہیں کیا ہوا تھا۔ 6 نیزے تھے، 2 گھوڑے تھے، فقط اتنے آلات حرب و ضرب کہ مخالف کے اندر 1000 کی تعداد کے اندر لشکر ہے، وافر مقدار کے اندر اونٹ بھی موجود ہے، گھوڑے بھی موجود ہیں، اسلحہ تو بہت زیادہ موجود ہے، لیکن جب مسلمانوں کا لشکر جمع کیا گیا تو فقط 313 کی تعداد ہے اور ان کے پاس فقط جو ہے وہ 8 تلواریں نکلتی ہیں، وہ بھی زنگ آلود ہیں۔ 6 زنگ آلود جو ہے وہ نیزے نکلتے ہیں، فقط 2 گھوڑے نکلتے ہیں۔ حفیظ جلندری نے یہاں پر اتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ حفیظ جلندری کہتا ہے کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر تھے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یعنی کہ وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ گنے چنے جو ہے وہ آلات حرب و ضرب ہے، 8 تلواریں ہیں، 6 نیزے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور مخالف کے تعداد کے اندر 1000 کی تعداد کے اندر کفار ہیں، اونٹ بھی موجود ہیں، گھوڑے بھی موجود ہیں، آلات حرب و ضرب بھی موجود ہیں۔ کہا لیکن ان کے اندر جذبہ عشق رسول تھا۔ وہ جذبہ عشق رسول ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے کفر کے ایوانوں کے اندر آگ لگ جایا کرتی تھی۔ تو حضرات ذی وقار تو وہ حفیظ جلندری نے بھی کہا نا، نہتے ہیں مگر تسکین و اطمینان رکھتے ہیں، کہ سامان جنگ وغیرہ نہیں ہے، تلواریں بھی کم ہیں، نیزے بھی کم ہیں، گھوڑے بھی کم ہیں، لیکن چہرے کے اوپر ایک اطمینان ہے، ایک سکون ہے کہ حضور کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر تو واپس آئے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائے تو پھر کامیابی ہوگی، اور اگر شہید ہو گئے تو پھر بھی بڑا مقام ہوگا۔ چہرے پر ایک سکون تھا، اطمینان تھا۔ حفیظ جلندری نے لکھا نا، نہتے ہیں مگر تسکین و اطمینان رکھتے ہیں، کہ سامان پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہتے ہیں مگر تسکین و اطمینان رکھتے ہیں، کہ سامان پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات ذی وقار اب میدان کی طرف جایا جاتا ہے۔ ادھر ابو جہل مکہ سے لشکر لے کر بدر کی طرف آتا ہے، یہاں سے مسلمان لشکر لے کر بدر کی طرف جاتے ہیں۔ چونکہ کفار پہلے نکلے تھے تو وہ پہلے جو ہے وہ ادھر بدر کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ بدر کے مقام پر جا کر کفار چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے تو انہوں نے وہ پتھریلی زمین جہاں پر سیدھی زمین تھی وہاں پر جا کر پڑاؤ کیا اور کنویں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ پہلے جا کر سیدھی زمین کے اوپر پڑاؤ کیا، خیمے لگائے اور کنویں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اب مسلمان بعد میں آئے لیکن رب ذوالجلال کی طرف سے پہلی مدد آتی ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے پہلی مدد آتی ہے کہ رب ذوالجلال نے بارش نازل فرمائی، اور رب نے قرآن کے اندر فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اتارا ہم نے تم پر آسمان سے پانی تاکہ تمہیں پاک اور صاف کر دے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو، یعنی اس سے تمہارے قدموں کو جما دے۔ کفار چونکہ پہلے آگے تھے، انہوں نے آ کر سیدھی زمین پر قبضہ کر لیا، پڑاؤ ڈال لیا۔
جب مسلمان آئے تو ان کے حصے کے اندر پہاڑ کے اوپر ایک زمین آئی اور اس پہاڑ کی زمین کے اوپر ریت تھی، تو مسلمان جب چلتے تھے نا تو ان کے پاؤں جو ہے وہ ریت کے اندر پھنسنا شروع ہو گئے، دھسنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ذریعے بارش نازل فرما کر پہلی مدد فرمائی اور فرمایا ہم نے تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل فرمائی یہ کہ تمہیں پاک اور صاف ستھرا کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ وہ جو مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ مٹی کے اندر پھنس رہے تھے نا، اللہ نے فرمایا تاکہ تمہارے قدم جو ہے وہ جمنا شروع ہو جائے۔ تو جب آسمان سے پہلی بارش نازل ہوئی نا تو یہ اللہ کی طرف سے پہلی مدد نازل ہوئی کہ وہ جو کفار جنہوں نے سیدھی زمین کے اوپر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا تھا، جیسے ہی بارش ہوئی تو وہ پانی کی وجہ سے اس کے اوپر کیچڑ بن گیا اور کفار کے پاؤں جو ہے وہ پھسلنا شروع ہو گئے۔ مسلمان چونکہ بلند جگہ پر ٹیلے پر تھے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں بھی چلی، مسلمانوں نے نہا بھی لیا، پانی بھی بھر لیا، جانوروں کے لیے بھی پانی بھر لیا، اور مسلمانوں کے پاؤں جو ہے وہ قدم جو ہے وہ جمنا بھی شروع ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پہلی جو ہے وہ نصرت تھی، پہلی مدد تھی۔ حضرات ذی وقار جب میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ بارش برسی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اونچے ٹیلے پر ایک چھپر بنا دیتے ہیں کہ جس میں آپ تشریف فرما ہو۔ ایک عریش آج تک وہاں پر مسجد عریش ہے، جو حاجی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اس مسجد عریش کی زیارت کرتے ہیں کہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے میدان جنگ کے دوران میدان بدر میں جو ہے وہ ایک رات گزاری تھی اور رب ذوالجلال سے اس رات کے اندر دعائیں مانگی تھی۔ حضرات ذی وقار حضور علیہ السلام کے لیے عریش بنائی گئی، میرے آقا علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہے، ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہرا دیا۔ جب صحابہ کرام نے نماز عشاء ادا کر لی، اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ آپ آرام کرو، آپ سو جاؤ، اور میرے آقا علیہ السلام نے عشاء کے بعد رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا لیے اور رب سے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ یا رب ذوالجلال یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، آج ان کو میں تیری بارگاہ کے اندر لے کر آیا ہوں، آج ان کے مدد فرما، آج انہیں فتح عطا فرما۔ اگر یہ بھی ختم ہو گئے، اگر ابو بکر و عمر ختم ہو گئے، امیر حمزہ ختم ہو گئے، مولا علی ختم ہو گئے، تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یا رب ذوالجلال اگر یہ تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیرا نام باقی رہے، مسجدیں باقی رہے، وہاں پر اذانیں باقی رہے، نمازیں باقی رہے، تو آج ان مٹھی بھر مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ حضرات ذی وقار میرے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب وہ رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں اے محبوب خدا بس کر دیجئے، بس اتنا کافی ہے، ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ حضرات ذی وقار پھر میرے آقا علیہ السلام عریش سے باہر تشریف لائے اور فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب کافروں کی یہ جماعت شکست کھائے جائے گی اور پشت پھیر کر بھاگ جائے گی۔ ادھر حضور نے دعائیں مانگی تھی، ادھر رب ذوالجلال نے میرے آقا علیہ السلام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور پھر مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ قرآن کے اندر رب نے فرمایا کہ یہ تمہاری مدد فرمائی، تمہارے رب نے 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے، جو آسمان سے اتارے گئے، اور ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین، 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام نے بھی عرض کیا نا جنگ کے بعد کہ یا رسول اللہ ہم اگر کسی جگہ جاتے تھے تو آواز آتی تھی اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو۔ یا رسول اللہ آواز تو آتی تھی لیکن آواز لگانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ صحابہ تمہیں نظر کیسے آئے کہ وہ قدیم حیزوم جو ہے، حیزوم یہ جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دوران جنگ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی رسول آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں جاؤں اور کافروں سے لڑوں، جہاد کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جا کر کھجور کی ٹہنی لے کر آ جاؤ۔ وہ کھجور کی ٹہنی حضور کی بارگاہ کے اندر لاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی سے جنگ کرنا شروع کر دو، لوگوں کی تلواریں وہ کام نہیں کریں گی جو تمہاری یہ کھجور کی ٹہنی کام کرے گی۔ حضرت ذی وقار وہ ٹہنی لے کر گئے اور جنگ کی، حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ابھی یہ میں ٹہنی لے کر دشمن کی طرف بڑھتا تھا کہ اس کا سر پہلے تن سے جدا ہو جاتا تھا، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہ کھجور کی ٹہنی لے کر دشمن کی طرف جاتا تھا، جبریل امین پہلے اس کا سر تن سے جدا کر دیتے تھے۔ تو وہ دیکھیے وہ مسلمان کے جن کے اندر جذبہ عشق رسول تھا، 313 ہو کر ہزاروں پر غالب آئے، دل کے اندر جذبہ عشق رسول تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرمائی۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی نا، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک جو ہے وہ کوئی بھی لکڑی لے آؤ، لکڑی لے کے آئے حضور کی بارگاہ کے اندر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر اس سے جہاد کرو، جنگ کرو۔ حضرت عکاشہ بن محسن فرماتے ہیں اس لکڑی کو میں نے جب تلوار کی طرح اس طرح فضا کے اندر لہرایا نا، وہ دوبارہ سے تلوار بن گئی، اس کا لوہا سخت ہو گیا، پھر میں نے اس سے جو ہے وہ جنگ کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس تلوار کا نام العون مشہور ہو گیا، اور وہ غزوہ بدر کے بعد بھی کئی ساری غزوات کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ میں جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور کے ظاہری طور پر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جب منکرین ختم نبوت کے فتنے نے سر اٹھایا، ان کے خلاف بھی میں جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ جنگ کے اندر میں شہید ہو گیا۔ تو حضرت ذی وقار میرے آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگی کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، یہ ابو بکر و عمر، یہ امیر حمزہ، یہ مولا علی، اگر آج یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی نہیں ہوگا، ان کی مدد فرما، ان کو فتح عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ میرے آقا علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے اور آ کر میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ ادھر آؤ، دیکھو فلاں کافر اس جگہ پر مرے گا، عتبہ اس جگہ پر مرے گا، شیبہ اس جگہ پر مرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جنگ سے ایک دن پہلے بتایا کہ اے صحابہ اس مقام پر جو ہے وہ فلاں کافر کی موت ہوگی۔ اب راوی کہتا ہے کہ اگلے دن جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نشان جہاں پر حضور علیہ السلام نے بتایا تھا کہ فلاں کافر اس جگہ پر مرے گا، جب ہم اس جگہ پر گئے ان کی لاشوں کو دیکھا تو جس جگہ میرے آقا علیہ السلام نے نشان لگایا تھا اس سے نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، اسی جگہ پر جو ہے وہ کٹ کر گرے پڑے تھے۔ حضرت ذی وقار پھر اگلے دن جنگ کی ابتدا ہوتی ہے، ادھر سے عتبہ شیبہ ولید آتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام حضرت مولا علی کو روانہ کرتے ہیں، امیر حمزہ کو روانہ کرتے ہیں، عبیدہ بن حارث کو روانہ کرتے ہیں۔ امیر حمزہ نے ایک ہی وار کے اندر اس کافر کا سر تن سے جدا کر کے واصل جہنم کر دیا، حضرت مولا علی نے بھی واصل جہنم کر دیا۔ عبیدہ بن حارث کچھ زخمی ہوتے ہیں، لیکن امیر حمزہ اور مولا علی جب مدد کے لیے آتے ہیں اس کافر کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ کافروں نے دیکھا کہ اگر اس طرح ایک ایک کر کے جنگ کرتے رہے، ہم تو 1000 کے تعداد کے اندر ہے، اگر اسی طرح کام چلتا رہا ہم 1,00,000 بھی ہوئے تو ان 1,00,000 کو بھی یہ قتل کر کے رکھ دیں گے۔ حضرت ذی وقار کافروں نے سوچا کہ اس طرح تو کام نہیں چلے گا، پھر یک بارگی ایک ہی دفعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر کے اوپر اس 1000 کے لشکر نے حملہ کیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا ایک ہی دفعہ کافروں کی طرف سے جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے زمین سے مٹھی بھر کے ایک ریت اٹھائی اور شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے اس کفار کے لشکر کے اوپر پھینکی،
تو وہ مٹی کے جو ذرے تھے وہ کفار کے اوپر ایٹم بن بھر کے گرے کہ جس بندے کو وہ مٹی کا ذرہ لگا اس کے بعد جو ہے وہ سنبھل نہیں پایا، وہ کافروں کا لشکر جو ہے وہ بکھر کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، محبوب یہ ریت آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی، یہ تو خدا نے پھینکی ہے۔ یعنی محبوب کی ادا کو رب ذوالجلال اپنی ادا قرار دے رہا ہے کہ محبوب یہ جو آپ نے ریت پھینکی ہے نا، یہ اصل میں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ خود رب ذوالجلال نے پھینکی ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ ریت کے ذرات جو ہے وہ کافروں کے اوپر ایٹم بم بن کے گرے ہیں۔ جس کو وہ ریت کا ذرہ لگا ہے وہ بندہ پھر سنبھل نہیں پایا، اس نے اپنا ہوش کھو دیا ہے۔ حضرات ذی وقار، گمسام کی جنگ ہو رہی ہے۔ اب وہ دو بچے کہ جنہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ سے جہاد کی اجازت مانگی تھی، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آتے ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں کہ چچا جان مجھے یہ تو بتائیے کہ وہ ابو جہل کہاں ہے؟ سنا ہے وہ حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا ہے، آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا ہے۔ عبد الرحمن بن ابن عوف فرماتے ہیں کہ وہ دیکھو ابو جہل وہ کھڑا ہے، اس کے ارد گرد فوجی دستہ لگا ہوا ہے، اس کے سپاہی جو ہے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اشارہ کیا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جو ہے وہ ابو جہل کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے اوپر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ اس کو واصل جہنم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، رب ذوالجلال کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے، بڑی قادر ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، جو کافروں کا سردار تھا، جس کے اندر بڑا غرور و تکبر تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دو بچوں سے جو ہے وہ اس کا سر کٹوایا اور اس کو واصل جہنم کروایا۔ وہ نمرود جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے جو ہے وہ اس کو نیست و نابود فرمایا۔ حضرات ذی وقار، تو یہ مسلمان جن کے اندر جذبہ عشق رسول تھا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ جاؤ جا کر ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرتے ہیں، وہاں پر ابو جہل کی لاش نظر آتی ہے، ابھی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آخری سانسوں کے اندر بھی کفار کا گمنڈ دیکھیے، غرور و تکبر دیکھیے۔ آخری سانسوں کے اندر بھی ابو جہل نے کہا کہ وہ چرواہے، وہ بکریاں چروانے والے، دیکھا ہے کتنی بلند جگہ پر بیٹھا ہے۔ حضرات ذی وقار، ابو جہل نے کہا کہ میرا سر ذرا کاندھے کے قریب سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے لاشوں کے اندر اگر سر پڑا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کافروں کے سردار کا سر پڑا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس قدر غرور و تکبر تھا، لیکن میرے رب ذوالجلال نے دو بچوں کے ہاتھوں جو ہے وہ واصل جہنم کروایا، پھر اس کا سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں رکھا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی غزوے کے اندر فتح نصیب ہوتی تو وہ وہاں پر 3 دن تک تشریف فرما ہوتے۔ 70 کے قریب جو ہے وہ کافر مارے گئے، 70 کے قریب جو ہے وہ قیدی بنا لیا گیا کافروں کو جو مسلمانوں کے قبضے کے اندر تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان جو قیدی ہیں، یہ جو کفار قیدی ہیں، ان سے فدیہ لے کر جو ہے وہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرات ذی وقار، اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر قیدی لائے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے، حضور کے چچا، لیکن پہلے غزوہ بدر میں آپ کفار کی طرف سے آئے تھے۔ حضرت عباس آئے حضور کی بارگاہ کے اندر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عباس آزاد ہونا چاہتے ہو تو ہمیں 400 درہم فدیہ ادا کریں، اس کے بعد آزاد ہو جائے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، وہ مال کدھر ہے جو آپ نے میری چچی ام الفضل کے ساتھ مل کر زمین کے اندر دفن کیا ہے؟ جیسے ہی حضرت عباس نے یہ بات سنی، آپ حیران ہو گئے۔ اسی وقت جو ہے وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں
اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں کہ اس بات کا میری اور میری بیوی کے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جنگ میں آنے سے پہلے میں نے وہ مال جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر زمین کے اندر دفن کر دیا کہ اگر میں جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں تو یہ مال نکال کر میرے بچوں کو تقسیم کر دینا، لیکن آپ نے یہ بات بتا دی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب نوفل کو قید کیا گیا، اب اس کی باری آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدہ میں جو تمہارے نیزے رکھے ہیں وہ فدیہ کے طور پر ہمیں دو اور آزاد ہو جاؤ۔ نوفل یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہ جو میں نے جدہ کے اندر نیزے رکھے ہیں اس بات کا میرے سوا تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کلمہ پڑھ کر جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار اور بھی جو ہے وہ اسیران تھے کہ جن کو فدیہ لے کر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ کافروں کی لاشوں کو جو ہے وہ کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لانے لگے کنویں کے اندر جاگ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عتبہ شیبہ، اے ابو جہل، اے دشمنان خدا، اے دشمنان رسول، کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کا دعویٰ حق پایا؟ بے شک میں نے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ حق پایا ہے۔ حضرات ذی وقار حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ایسے لوگوں سے کلام کیا ہے کہ جو مردہ ہے، جو فوت ہو گئے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، وہ تم سے بہتر سنتے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب کافر سنتے ہیں تو پھر مومن تو بدرجہ اولا سنتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار یہ جنگ کی کچھ جھلکیاں تھی جنگ بدر کی کہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ 313 صحابہ کرام تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی موجود نہیں تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ بعض اوقات ایک کھجور کے ساتھ 2 صحابہ کرام اسی کے ساتھ مل کر روزہ رکھتے بھی تھے اور پھر روزہ افطار بھی کرتے تھے۔ مخالفین کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے، کھانے پینے کا تعداد بھی وافر کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار کے اندر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست دی۔ لیکن آج جو ہے وہ مسلمانوں پر کونے کونے میں ظلم ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی، قریب ہے، صحابہ کرام کو فرمایا کہ قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے کھانا کھانے والے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں نا، وہ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم زیادہ ہوں گے، تعداد کے اندر زیادہ ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اس وقت ہم تعداد کے اندر تو زیادہ ہوں گے لیکن سیلاب پر جاگ کے مانند ہوں گے۔ تعداد کے اندر تو زیادہ ہوں گے لیکن دل کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دشمن کے سینوں میں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر وہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔ آج دیکھ لیجئے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، تعداد کے اندر ہم زیادہ ہیں، تقریباً 56-57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن سارے کے سارے خاموش ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ دلوں کے اندر وہن ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن ہے، دنیا کی محبت ہے، موت کا ڈر ہے۔ اس وقت تو صحابہ کرام جذبہ شوق شہادت سے آتے تھے، وہ بچے اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم جہاد پر جائیں گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، لیکن آج مسلمانوں کے دل کے اندر موت کا ڈر ہے، مسلمانوں کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ حضرات ذی وقار اگر ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ کم از کم ہم اپنے ان فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور جہاں تک ہو سکے جہاں تک ہو سکے اسرائیل کی جو مصنوعات ہے ہم ان کا بائیکاٹ کریں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ہمارے دسترخوان پر اسرائیل کی مصنوعات رکھی جاتی ہے، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر پتہ ہونے کے باوجود ان مسلمانوں سے یکجہتی کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا مومن ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو
تو سارے جسم کو درد ہوتی ہے، جس طرح ان کو درد ہو رہی ہے ہم کم از کم اس تکلیف کو تو محسوس کریں نا، اس درد کو تو محسوس کریں۔ جب ہمیں پتہ چلے کہ یہ اسرائیل کی جو ہے وہ مصنوعات میں سے ہے تو ہم کم از کم اس کو تو ترک کریں نا، اس کو تو چھوڑ دے اور ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں سب کو رمضان المبارک کے اندر خوب بڑھ چڑھ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق